امریکہ کی ریاست اوہایو کے ایک چھوٹے سے قصبے میں خاردار تاروں کی کئی باڑوں اور خطرے کی بے شمار انتباہی بورڈز کے پیچھے زمین میں تقریباً 11,000 سوراخ موجود ہیں۔ ساتھ ہی کچھ بڑی مشینیں بھی ہیں جو ہیلیو نامی ایک نئی قسم کے جوہری ایندھن کی تیاری کے لیے استعمال ہو رہی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس ایندھن کے صرف 3 کھانے کے چمچ ایک عام انسان کی پوری زندگی کی بجلی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کافی ہو سکتے ہیں۔ اس منصوبے پر کام کرنے والی نجی کمپنی کا ارادہ ہے کہ وہ ان تمام 11,000 سوراخوں میں سینٹریفیوجز لگائے، لیکن فی الحال انہوں نے صرف 16 سینٹریفیوجز نصب کیے ہیں۔ اتنا بڑا ہدف صرف اسی صورت میں سمجھ آ سکتا ہے جب ایک ایسی صنعت جو کئی سالوں سے مشکلات کا شکار تھی اچانک دوبارہ تیزی سے ترقی کرنے لگی، اور اس وقت بہت سے لوگ اسے نیوکلیئر رینیسانس یا جوہری شعبے کی نئی واپسی قرار دے رہے ہیں۔ بڑی ٹیکنالوجی کمپنیاں جوہری توانائی کو دوبارہ اہم بنا رہی ہیں۔ ٹرمپ نے امریکہ کی جوہری توانائی کی صلاحیت کو 4 گنا بڑھانے کا ہدف رکھا ہے۔ یہاں سینکڑوں ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی بات ہو رہی ہے۔ منصوبہ یہ ہے کہ نئے ری ایکٹر تیزی سے بنائے جائیں اور پورے ملک میں لگائے جائیں۔ اب معاملہ صرف بجلی پیدا کرنے کا نہیں رہا، یہ مستقبل کی معیشت، صنعت اور عالمی مقابلے سے بھی جڑا ہے۔ اس وقت چین کم از کم 1/3 سے اس شعبے میں امریکہ سے آگے چل رہا ہے۔ اس نئی قسم کے ایندھن کو خاص اہمیت اس لیے دی جا رہی ہے کیونکہ یہ چھوٹے جوہری ری ایکٹرز کی ایک نئی نسل کو طاقت فراہم کر سکتا ہے۔ یہ ری ایکٹر مختلف جگہوں پر لگائے جا سکتے ہیں اور مستقبل کی ٹیکنالوجیز کو توانائی فراہم کر سکتے ہیں۔ اس لیے ایمیزون اور گوگل جیسی بڑی کمپنیاں بھی چھوٹے ماڈیولر ری ایکٹر میں سرمایہ کاری کر رہی ہیں۔ بہت سے ماہرین کا خیال ہے کہ اگلے 6 یا 7 سال میں ہم بڑی تعداد میں چھوٹے جوہری ری ایکٹرز کام کرتے دیکھیں گے، لیکن اصل چیلنج ایندھن کی فراہمی ہے۔ جوہری ری ایکٹرز یورینیم سے چلتے ہیں، لیکن یہ صرف زمین سے نکالا گیا عام یورینیم نہیں ہوتا۔ اسے ایک پیچیدہ عمل سے گزار کر افزودہ کیا جاتا ہے تاکہ وہ جوہری ایندھن بن سکے۔ ادھر جوہری ایندھن کی طلب بھی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ بعض اندازوں کے مطابق 2040 تک دنیا میں یورینیم کی طلب دگنی ہو سکتی ہے۔ کافی عرصے سے روس کی کمپنی روسٹوم جوہری ایندھن کے شعبے کی سب سے بڑی کمپنیوں میں شامل رہی ہے۔ دنیا کی یورینیم افزودگی کی تقریباً 50% صلاحیت اسی کے کنٹرول میں ہے، لیکن یوکرین جنگ کے بعد روس پر لگنے والی پابندیوں نے عالمی یورینیم مارکیٹ کو بدلنا شروع کر دیا ہے۔ چونکہ جوہری صنعت کے تمام حصے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، اس لیے مغربی ممالک اب اپنی پوری جوہری سپلائی چین دوبارہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس میں یورینیم کی کان کنی، اس کی پروسیسنگ، افزودگی اور نئے چھوٹے ری ایکٹرز کی تیاری سب شامل ہیں۔ اگر اس سلسلے کی ہر کڑی کامیاب ہو جاتی ہے تو صرف نیا ایندھن ہی نہیں ملے گا بلکہ نئی صنعت بھی پیدا ہوگی اور بہت بڑے معاشی مواقع پیدا ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہ کوشش ناکام ہو گئی تو صرف یہ 11,000 سوراخ ہی خالی نہیں رہیں گے بلکہ جوہری توانائی پر لوگوں کا اعتماد بھی متاثر ہو سکتا ہے، اور اسے دوبارہ بحال کرنے میں کئی نسلیں لگ سکتی ہیں۔